انسان کو سمجھنا ہوا آسان۔ آپ کسی بھی شخص کی شہادت والی انگلی دیکھتے ہی اس کے بارے میں بہت کچھ جان جاؤ گے، حتیٰ کہ انسان کے پوشیدہ راز بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ بس تھوڑا غور کر لیں، کیونکہ انسان کی فطرت بھی ایک پوشیدہ پہلی ہے جس کے بارے میں اندازے تو لگائے جا سکتے ہیں، مگر اس کے حوالے سے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ مگر اس حوالے سے اندازے لگانے کا سلسلہ ہر دور میں جاری رہا ہے اور جاری رہے گا، مگر شہادت کی انگلی کا بھی انسانی مزاج پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس کی بناوٹ انسانی مزاج کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ آج ہم آپ کو اسی حوالے سے بتائیں گے کہ انسانی ہاتھ کی پہلی انگلی، جس کو شہادت کی انگلی بھی کہا جاتا ہے، انسانی مزاج پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ نمبر 1، اگر انگلی بالکل سیدھی ہو۔ اگر شہادت کی انگلی سیدھی ہو تو ایسے لوگ بالکل سیدھے ہوتے ہیں۔ ان کے جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے۔ انہیں جھوٹ اور جھوٹے لوگوں سے سخت نفرت ہوتی ہے، اور یہ لوگ تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں، اور فنون لطیفہ سے ان کی وابستگی بہت گہری ہوتی ہے۔ ان کے پسندیدہ پیشے بھی آرٹ، اداکاری یا میوزک سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اچھے شاعر اور مصنف بھی بن سکتے ہیں۔ یہ لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں، اور ان کی پہلی ترجیح ان کا کام ہوتی ہے۔ اب جانیے نمبر 2، اگر انگلی نوکدار ہو۔ اگر انگلی ناخن والی جانب سے نوکدار ہو تو ایسے لوگ بہت خود پسند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے علاوہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتے۔ ان کی ہمت بہت بلند ہوتی ہے، اور یہ کسی اور پر اعتبار کرنے کی بجائے خود پر اور اپنی محنت پر بھروسہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایک نظر میں پہچاننے کی خاص صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ نمبر 3، اگر انگلی ٹیڑھی ہو۔ کسی انسان کی شہادت کی انگلی کسی حد تک ٹیڑھی میڑھی ہو تو ایسے لوگ بہت پیچیدہ ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کو دوہری شخصیت کا مالک بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی اصل شخصیت کو چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ مزاج کے اعتبار سے بہت مخلص ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے مسائل میں الجھنا ان کی فطرت ہوتی ہے۔ نمبر 4، اگر انگلی کے تمام بند برابر ہوں، یعنی جوڑ۔ اگر شہادت کی انگلی کے تمام بند ایک دوسرے سے برابر ہوں تو اس صورت میں انسان کی شخصیت ایک متوازن شخصیت کہلاتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت پسندیدگی کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ ایسے افراد کے اندر بہترین قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ گفتار کے بھی غازی ہوتے ہیں، یعنی گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں، اور انہیں دوسرے لوگوں کو اپنی باتوں سے قائل کرنے کا ہنر آتا ہے۔ نمبر 5، اگر انگلی کا پہلا بند دوسرے بند سے بڑا ہو۔ اگر پہلا بند دوسرے بند سے بڑا ہو تو ایسے لوگ دماغ کی بجائے جسمانی کام کرنا پسند کرتے ہیں اور بہت محنتی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا مزاج کرخت اور غصہ ور ہوتا ہے، مگر یہ لوگ دل کے بہت سچے ہوتے ہیں۔ ایگل کی آواز کے پیارے اور معزز ناظرین، اب آپ کو اسلام کی روح سے بتاتے ہیں کہ اس انگلی کو شہادت والی انگلی کیوں کہا جاتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، یاد رہے یہ انسانی پنجے کی دوسری انگلی ہے۔ اسے انگشت شہادت اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اتحیات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے وقت شہادت کے لیے دائیں ہاتھ کی یہ انگلی اٹھائی جاتی ہے، یعنی ایمان کی گواہی دی جاتی ہے، اور شہادت کا معنی بھی گواہی ہی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں دوسرا کلمہ شہادت معنی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ناظرین محترم، امید ہے یاد رہے گا کہ اس انگلی سے ایمان کی گواہی دی جاتی ہے، اس لیے اسے شہادت والی انگلی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم اس انگلی سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں، چند سیکنڈ میں بتا کر اجازت چاہیں گے۔ کسی سمت توجہ مبذول کرانے کے لیے بھی انگشت شہادت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تمنچا کا گوڑا دبانے کے لیے بھی یہ انگلی نہایت اہم ہے۔ دیگر انگلیوں کے مقابلے میں یہ انگلی سب سے زیادہ متحرک اور حساس انگلی ہے، گو کہ اس کا قد سب سے لمبا نہیں ہے،
अकेली अंगुश्ते शहादत से अदद एक की भी नुमाइंदगी होती है। इस उंगली से किसी को चुप रहने या एक तरफ होने या दीगर उमूर के लिए भी इशारे किए जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। हमारी ऐसी ही इस्लामी और इस्लाही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आए मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सब को हमेशा ईमान वाली ज़िंदगी और वक्त आखिर ईमान के साथ कलमा नसीब फरमाए और आप जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।